السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ پارہ نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے، اور پارہ نمبر 3 کو سمجھانے کے لیے اگر میں ایک جملے میں کہوں تو پارہ نمبر 3 میں اللہ کی قدرت، اس کے کمالات، اس کی خوبیوں اور اس کے کارناموں کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ پارہ نمبر 3 آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن اور تعارف ملتا چلا جائے گا، جس کی تفصیلات ہم کچھ انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ دیکھیں، پارہ نمبر 3 کا جب آغاز ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل اسٹارٹنگ میں ہی کہہ رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے وہ برابر ہیں، لیکن ان میں بھی ایک کا مقام دوسرے سے کیا ہے؟ بڑھا ہوا ہے۔ اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کسی سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے اپنی روح قرار دیا، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، ابراہیم علیہ السلام۔ کسی کو اللہ نے چیونٹیوں کی، جانوروں کی بولی سکھا دیا، سلیمان علیہ السلام۔ کسی کے انڈر میں، کسی کے قبضے میں پہاڑوں کو دے دیا کہ پہاڑ جو ہے ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو ہر طریقے کے پیغمبر اللہ نے جو ہے دنیا کے اندر بھیجے، اور یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر آگے بڑھیں تو آگے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید کی۔ اور آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عبادت کا مستحق کوئی ہے تو اللہ۔ الحی القیوم، اللہ کی یہ دونوں جو صفت ہے نا، یہ دونوں صفت اللہ کے بقیہ تمام ناموں اور صفات سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اللہ کو ہمیشہ سے زندہ نہ مانیں، ہمیشہ قائم رہنے والا نہ مانیں، تو گویا کہ اللہ کے تمام ناموں کا آپ انکار کرتے ہیں۔ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، عظیم صفات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی اور اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اونگ کس کو کہتے جانتے ہیں؟ بالکل نیند کا جو اسٹارٹنگ والا پیریڈ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اونگ۔ اور نوم کس کو بولتے ہیں؟ آپ گہری نیند میں جب چلے جاتے ہیں تو اس کو نوم بولتے ہیں۔ سینتن کہتے ہیں غفلت کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی جب ہم کو نیند آنے لگتی ہے نا تو کیا ہے؟ ہم غافل ہونے لگتے ہیں، یہ غفلت کی ابتدا ہے۔ اور نوم یہ غفلت کی انتہا ہے کہ ہم گہری نیند میں چلے جائیں، ہم کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ ہم کروٹ بھی لیتے ہیں تو بھی ہم کو ہی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کروٹ لیں، خراٹے لیتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ خراٹے لے رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم کچھ بڑبڑاتے ہیں نیند میں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی، یعنی اللہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ نہ ہی غفلت کی ابتدا ہے، نہ ہی غفلت کی انتہا۔ اچھا، ایک بات یہاں اللہ نے دونوں لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ اللہ کو نیند نہیں آتی تو کوئی کہتا بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہوگی، تو اللہ نے کہا نہیں، اونگ بھی نہیں آتی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، بلکہ کہا نیند بھی نہیں آتی، یعنی نہ نیند کا ابتدائی مرحلہ اللہ تعالیٰ کو آتا ہے اور نہ ہی نیند کا آخری مرحلہ آتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤ، قرآن مجید میں اللہ نے نیند کے الگ الگ مرحلے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا سینتن کس کو بولتے ہیں؟ نیند آنے لگتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سینتن۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ آگے بڑھتا ہے نا کہ اس کو
نیند جو ہے تھوڑی نیند آ گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سو گیا ہے، تو اس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں، نعاس۔ اور کچھ لوگوں کی نیند کچی ہوتی ہے، بھائی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سوئے اٹھ جاتے ہیں، کچھ کھٹکا لگا اٹھ جاتے ہیں، کوئی آواز آئی فوراً اٹھ جاتے ہیں، تو اس کو عربی میں ہجوم کہتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ نے مومنوں کی صفات میں کہا کہ بڑی کچی نیند سوتے ہیں، یعنی ایسی نیند نہیں سوتے کہ بالکل 8 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاں مطلب کیا چل رہا ہے کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے، اسی لیے رات کو بھی جب سوتا ہے نا تو بالکل گہری نیند میں نہیں سوتا ہے، بلکہ وہ رات کو اٹھ کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند کے بعد اٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ تو یہ نیند کا تیسرا مرحلہ۔ نیند کا ایک چوتھا مرحلہ ہے کہ انسان گہری نیند میں چلا جائے، انسان گہری نیند میں چلا جائے اور بالکل مکمل نیند میں ہو، اس کو نوم کہتے ہیں، جس کو اللہ نے آیت الکرسی میں استعمال کیا۔ ایک اور نیند ہوتی ہے جو ہم سوتے ہیں دن میں سونا، دن میں سوتے ہیں ہم نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ کہتے ہیں اس کو۔ اللہ نے سورۃ الاعراف میں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں سو رہے تھے، اچانک ان کے اوپر ہمارا عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ ہی نیند آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے انسانوں سمجھتے ہو نا کہ تمہاری جو بلڈنگ ہے تمہاری ہے، یہ مال تمہارا ہے، یہ جان تمہاری ہے؟ نہیں، سب اللہ کا ہے۔ آسمان، زمین، اس کا پورا نظام، اس کی پوری چیزیں، سب کچھ اللہ رب العالمین۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھا سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا کر رہے ہو کمرے میں، کیا کر رہے ہو باہر، سب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ تمہارے آگے کی باتیں، تمہارے پیچھے کی باتیں، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ اگر انسان یہ مخلوقات جاننا چاہے نہیں جان سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ بتا دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے، کرسی کا یہ عالم ہے کہ اس کرسی نے پورے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی کرسی کا عالم یہ ہے عرش کے مقابلے میں کہ گویا کہ آپ کسی صحرا میں، کسی جو ہے چٹیل میدان میں آپ ایک انگوٹھی ڈال دیں، تو جیسے اس چٹیل میدان میں انگوٹھی کی حیثیت ہے نا، ایسے ہی عرش پر اللہ تعالیٰ کی اس کرسی کی حیثیت ہے۔ اور یہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ پورے آسمان کو اور زمین کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، اس کی حفاظت ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر کے تھک جاتے ہیں، بھائی کون دیکھے، یہ بچے کو دیکھیں، وہ بچے کو دیکھیں، دکان دیکھیں کہ گھر دیکھیں، تھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ آسمان کی حفاظت کرنے سے تھکتا ہے، نہ ہی زمین کی حفاظت کرنے سے تھکتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کام کے کرنے سے تھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت سے اکتاہٹ تک نہیں ہوتی، تھکنا تو دور کی بات ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، اور اللہ عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ پھر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور تعارف پیش کیا ہے۔ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا بادشاہ تھا؟ نمرود، پوری قوم مخالف تھی۔ تو اس بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں بندہ آیا ہوا ہے جو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے، کسی اور کو رب کہتا ہے۔ تو بلایا گیا، کہا ابراہیم سنا ہے تم کسی اور کو اپنا رب کہتے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے تعلق سے جو تعارف کرایا نا، وہ سب سے بڑی دلیل دی۔ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا نظام اور سسٹم ہے، میرا رب وہ ہے۔ عجیب ہو، انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، میری بات ہی سب سے بڑی ہے، سب سے اونچی رہے گی، اور جو میں بولوں وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ تو نمرود نے بھی کہا ارے یہ کون سی بات ہوئی، اگر یہ کام کرنے سے کوئی رب ہوتا ہے تو میں بھی رب ہوں،
میں کیوں رب نہیں ہوں؟ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. 2 لوگوں کو بلایا جو قیدی تھے, ایک کو چھوڑ دیا, ایک کو جو ہے مروا دیا, کہا اس کو قتل کر دو. کہا میں یہ کام کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ تھوڑا اینٹک ہے, اس کو تھوڑا الگ اینگل سے سمجھانا پڑے گا. اس کو سمجھانے کے لیے سب سے بڑی دلیل دی تھی رب کی, لیکن جب یہ سمجھ گئے کہ یہ تھوڑا بے وقوف ہے, پاگل ہے, اس کو اینگل گھما کر کے سمجھانا پڑے گا, تو کہا اچھا ٹھیک ہے تو رب ہے تو ایک کام کر, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے ایسٹ سے نکالتا ہے, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تو رب ہے تو ایک کام کر سورج کو مغرب سے نکال دے, ویسٹ سے نکال. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, ہکا بکا رہ گیا. ارے یہ کون سی بات اس نے کر دی, بالکل حیران ہو گیا. حالانکہ زندہ کرنا مارنا, زندگی اور موت, یہ اللہ کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. سورج کو ایسٹ سے نکالنا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام زندگی دینا اور موت دینا ہے. موت و حیات, آپ کی زندگی چل رہی ہے, کسی کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی زندگی پر فل اسٹاپ لگا دے. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو سورج کے نکالنے سے, سورج کے طلوع کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے زندگی اور موت دینا. لیکن اس نے نہیں سمجھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے تھوڑا گھما کر کے اس کو سمجھایا تو حیران ہو گیا. اور بے وقوف ایسے ہی ہوتا ہے, جو ایمان والا نہ ہو نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی ادھر کو جاتا ہے کبھی ادھر کو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کا تعارف ایک اور بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. ایک اور تعارف اللہ تعالیٰ کا, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس کے بعد والی ہی آیت میں. عزیر علیہ السلام نبی تھے, نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا وہ عزیر علیہ السلام ایک ایسے گاؤں علاقے کے پاس سے گزر رہے تھے جو علاقہ بالکل ختم ہو چکا تھا, کبھی آباد رہا ہوگا, اب بے آباد تھا, ویران تھا. تو انہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ بالکل نام و نشان ختم دکھائی دے رہا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو مار دیا, وہی مار دیا ان کو. کتنے سال؟ 100 عام, 100 سال. 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا تو کہا کم لبثت, کتنی دیر یہاں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم, تو دیکھا اسے ادھر ادھر دیکھا ہوگا, وہی صبح ہے, جیسے کبھی شام میں سو جاؤ نا, عصر کے بعد سو جاؤ, مغرب سے پہلے آنکھ کھلی تو ایسے ادھر دیکھتے ارے صبح ہو گئی کیا, پتہ چلتا نہیں صبح نہیں ہوئی, ابھی تو شام والا حصہ ہے, تو زیادہ نہیں سوئے. تو انہوں نے ایسے ادھر ادھر دیکھا, لبثت یوما او بعض یوم, کہا لگتا ہے ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا. تو اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام, 100 سال سوئے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, اللہ نے دلیل دی, کہا ایک تو تمہیں میں نے مارا, 100 سال تک رہے, یہاں مردہ پڑے رہے, پھر زندگی دی, اور اس کے بعد کیا کہا یہ تمہارا کھانا, یہ تمہارا پانی, دیکھو خراب تک نہیں ہوا, 100 سال خراب تک نہیں. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها, اور وہ گدھا جو تھا ان کے ساتھ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا, اللہ نے مار دیا تھا اس کو, پھر انہی کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا, اس کو گوشت دیا, اس کی ہڈیوں کو ٹھیک کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو دوبارہ زندگی. فلما تبین لہ, جب لائیو ٹیلی کاسٹ اپنی نظروں کے سامنے دیکھا, قال اعلم, کہا مجھے معلوم ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا رب, میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ ایک دلیل. ایک اور دلیل اللہ نے دی کہ اللہ مردے کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہے, نبی ہے, رسول ہیں. ایک مرتبہ ذہن میں بات آئی اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر بیٹھے, کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, کہا اللہ مجھے بتا دے, دکھا دے, بتا دے نہیں معلوم تو تھا ان کو, کہا اللہ مجھے دکھا دے, میری نگاہوں کے سامنے یہ منظر ہو, یہ سین ہو, کیا کیف تحیی الموتیٰ, تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی میرا ایمان تو ہے. اللہ نے بلکہ سوال بھی کیا, ابراہیم اولم تؤمن, ایمان نہیں کیا کہ میں دوبارہ مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال بلا, کہا اللہ تعالیٰ بات یہ نہیں ہے, ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن وہ کیا ہے نا, دیکھ لو تو یقین مزید ہو جاتا ہے. بھائی کوئی بات ہم نے جو ہے کسی کے ذریعے سنا اور اس کو پتا ہے کہ وہ بندہ سچا ہے تو مان تو لیتے ہیں,
لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، لیکن وہ دیکھنا چاہ رہے تھے دل کے اطمینان کے لیے۔ اور یہ سب سے آخری لیول ہے ایمان کا، سب سے آخری لیول ہے ایمان کا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ 4 پرندے پکڑو۔ 4 پرندے پکڑے، کہا اچھی طریقے سے دیکھ بھال لو کہ کون کون سا پرندہ پکڑ کر لائے ہو، ان سے مانوس ہو جاؤ، ان سے کھیلو، ان کو اپنے گھر میں رکھو اچھی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد بوٹیاں بنا لو، بوٹیاں بنانے کے بعد الگ الگ پرندے کی ایک ایک بوٹی الگ الگ پہاڑ پر جاؤ رکھاؤ۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، اور رکھ کر آنے کے بعد اپنی جگہ آ جاؤ اور پکارو ان کا نام لے کر۔ جیسے جانوروں کا ہم نام رکھ دیتے ہیں نا، پرندوں کا نام رکھ دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جانوروں کا نام رکھا جاتا تھا، آج بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو کہا مانوس ہو جاؤ، ذبح کر لو، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک بوٹیاں الگ الگ جگہوں پر رکھاؤ پہاڑ پر، اور پھر بلاؤ۔ یأتی ثم ادعوهن یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے اور بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، اپنی نظروں سے دیکھا، ذبح کیا، بوٹیاں الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر کے آ گئے، اور پھر پکارا نام لے کر کے، وہ پرندے بھاگتے ہوئے آئے۔ اللہ نے کہا وَاعْلَمْ، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور اللہ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 4 دلیلیں، 5 دلیلیں بلکہ۔ سب سے پہلے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، آیت الکرسی کا تذکرہ، پھر اس کے بعد زندگی دینا، موت دینا، پھر اس کے بعد مردے کو دوبارہ زندہ کرنے کی ایک دلیل، اور مردے کو دوبارہ زندہ کرنے کی دوسری دلیل۔ یہ 5 پروف، 5 جو ہے دلیلیں، انٹروڈکشن، اللہ کا تعارف کیا گیا۔ اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 261 سے لے کر کے اگلی کچھ آیتوں میں اللہ نے مال خرچ کرنے کی بات بیان کی ہے۔ ہم چند ایک چیزیں اس حوالے سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے تو کیا فضیلت ہے اس کی۔ اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا، اور قرآن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن مثال دے کر کے باتوں کو سمجھاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے مثال دے کر کے بات سمجھایا۔ تو ایک بات، مال خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا ایک دانہ جیسے تم زمین میں ڈالتے ہو، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ آپ کا ایک دانہ 700 دانے لاتا ہے۔ آپ کا 1 روپیہ 700 روپیہ لے کر کے آتا ہے، اور یہیں پر رکتا نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا اور بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے، اور اللہ جب بڑھا چڑھا کر کے دے گا تو وہ گنتی میں نہیں آئے گا، انکاؤنٹیبل، آپ گن ہی نہیں سکتے اس کو، کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ تو آپ کا 1 روپیہ صرف 10 نہیں، 70 نہیں، 100 نہیں، 700، اور اس کے اوپر جتنا اللہ لے کر کے جانا چاہیے، یہ فضیلت ہے۔ اچھا، آپ نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو اب اس کو سیو کرنا ہے آپ کو، یہ نیکی، پیسہ تو چلا گیا، اس کی برکت آپ کو زندگی میں نظر آئے گی، لیکن اس نیکی کو سیو کر کے رکھنا ہے، بچا کر کے رکھنا ہے۔ اور بچا کر رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ مال خرچ کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ احسان نہ جتلائیں، ارے تو ہی تو ہے، تیری میں نے مدد کی تھی، آج میرے سامنے بول رہا تو، لوگ کرتے نا ایسا۔ اچھا، دوسری بات، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا، ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، وہ بیچارہ ہمارے احسان تلے دبا ہوا، تو اگلی بار اس کو ہم ڈانٹتے ہیں، اس کو پھٹکارتے ہیں، بلکہ مار بھی دیتے ہیں، اس کو مار بھی دیتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ 2 چیزیں ہو گئی، نہ احسان جتلانا ہے اور نہ ہی تکلیف دینا ہے۔ تیسری چیز، وہ مال دکھاوے کے لیے آپ خرچ مت کریں، دکھاوے کے لیے خرچ مت کریں، اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ 1 روپیہ دیں لیکن اللہ کے لیے دیں، آپ 1 کروڑ بھی دے دینا لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے ہو، تو 1 ذرہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ تو جب مال خرچ کرے نا، ان تینوں چیزوں کا دھیان رکھیں، اللہ کے لیے ہو، نہ احسان جتلائیں، نہ ہی تکلیف دیں، اور نہ ہی ریاکاری اور دکھاوا اس کے اندر ہو۔ اچھا، مال کون سا خرچ کریں گے؟ ردی مال نہیں ہونا چاہیے، بیکار مال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے نا اس میں سے اچھا والا دو اللہ کے راستے میں۔ جنت چاہیے نا،
جنت چاہیے تو ردی مال سے جنت تھوڑی ملے گی، اچھے والے مال سے جنت ملے گی. اور یاد رہے کہ آپ کو جو چاہیے نا، آپ جو ٹارگٹ رکھیں نا اسی حساب سے کوشش بھی کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کو جنت چاہیے لیکن آپ جو ہے وہ ردی مال خرچ کریں، اناج اور غلہ آئے تو اس میں سے جو بالکل لاسٹ ایک دم گھٹیا مال ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں. جیسے ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اور نوٹ پھٹ گئی تو کہاں دو؟ مسجد میں. غلے میں ڈال دو، کون تو دیکھتا نہیں، کوئی نہیں دیکھتا. اللہ نے کہا اچھا والا مال دو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ردی مال کا ارادہ بھی مت کرو. اور ردی مال کون سا؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، وہ مال جس کو تم خود لینا نہیں چاہتے اس کو اللہ کو دو گے. یعنی جو مال، جو نوٹ ہم خود لینا نہیں چاہتے دکاندار سے یا سامنے والے سے، وہ مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے اور یہ سمجھتے جنت بنا رہے ہیں ہم. غلط بات ہے یہ. ردی مال خرچ مت کریں اللہ کے راستے میں. اچھا یہ ایک بات ہو گئی. ایک اور بات اسی میں کہ مال آپ دیں گے کس کو؟ 5 طرح کے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایک ایسا فقیر جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، یعنی جہاد میں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، وہ مثلا اس کو موقع ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر کے کام کاج کرے، پیسہ کمائے، تو اس پر آپ اپنا مال خرچ کریں گے. نمبر 2، لا یستطیعون ضربا فی الارض، ایک ایسا جو ہے طالب علم ہے، علم سیکھنے والا ہے، قرآن و حدیث سے جڑا ہوا بندہ ہے، جو سفر کر کے کہیں کمانے کے لیے نہیں جا سکتا، اس پر بھی آپ اپنا مال خرچ کریں گے. نمبر 3 کہ لا يسألون الناس الحافا، ایک بندہ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مانگتا نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے لیکن اپنے آپ کو ایسے دکھاتا جیسے اس کو ضرورت نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی وہ مطلب معلوم نہیں کروانا چاہتے لوگوں کو کہ میں محتاج ہوں، حالانکہ وہ محتاج ہوتے ہیں، جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں. بھائی وہ شو نہیں کرتے کہ میں غریب ہوں، میں کنگال ہوں، مجھ کو زکوٰۃ دو، مجھ کو جو ہے اپنا مال دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو سماج سے چھانٹ کر کے اس کو اپنا مال پہنچاؤ. یہ تیسرا بندہ. چوتھا بندہ ہے کہ غریب بھی ہے اور چہرے سے سمجھ میں بھی آ جا رہا ہے آپ کو. تعریفون بسیماؤ، آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ غریب ہے، اس پر بھی خرچ کرو. اور 5واں بندہ وہ ہے لا يسألون الناس الحافا، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ جا کر کے لوگوں سے جا کر کے یہ نہیں کہتا سیٹھ صاحب آپ تو بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، مجھے دے دیں، مجھ پر خرچہ کر دیں، یہ نہیں کرتا. تو ان 5 طرح کے لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں. اچھا یہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایمان والو وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو خرچ کرو گے کس کے لیے خرچ کرو گے؟ اپنے لیے، اپنے لیے کرو گے. اللہ نے نہیں کہا کہ وہ جس کو دے رہے ہو اس کے لیے کر رہے ہو، بلکہ اپنے لیے کر رہے ہو. اچھا دوسری بات وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، جو خرچ کرو وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو. تیسری بات وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو خرچ کرو گے نا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھول جائے گا، بلکہ اس کا پورا بدلہ تم کو پلٹا کر کے اللہ رب العالمین دے گا. اور اللہ جب دے گا تو کتنا دے گا آپ کو معلوم بھی نہیں. یہاں پر ایک تنبیہ کے طور پر میں بات ذکر کروں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ خرچہ کرتے ہیں نا، جب کسی کو دیتے ہیں نا غریب کو تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں بس دعا کرنا میرے لیے، میرا کام بن جائے. کیا کہتے ہیں؟ یہ صدقہ کرنا نہیں ہوا، یہ سودا کرنا ہوا. سمجھ رہے؟ یہ صدقہ کرنا نہیں ہوا، یہ سودا کرنا ہوا. آپ نے اس کو پیسہ دے دیا، اب اس کی مرضی، وہ چاہے تو آپ کو دعا دے چاہے تو نہ دے، لیکن آپ اس سے کہیں گے نہیں. اگر کہیں گے تو آپ کا صدقہ والا ثواب ختم. آپ نے پھر سودا کر لیا اس سے کہ بھائی میں تجھے 5000 دے رہا ہوں، تو ایک کام کر مجھے دعا دے. اللہ نے اسی کو سورۃ الدار میں کہا ہے کہ یہ ایمان والے نا جب خرچ کرتے ہیں کسی پر، یتیم پر، قیدی پر، مسکین پر، تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہی ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں نا کیا کریں، اگر کسی کی مدد کرتے ہیں نا اور وہ بدلے میں شکریہ بھی نہ بولے تو 2-4 جگہوں پر جا کر یار فلانے کے ساتھ تو میں نے ایسا کیا، اس نے شکریہ بھی نہیں بولا، اس نے تھینک یو بھی نہیں کہا، اس نے جزاک اللہ بھی نہیں کہا. یہ کون سی بات؟ آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے. آپ نے صدقہ کر دیا، بات ختم. صدقہ کر دیا آپ نے، بات ختم. نہ دعا کے لیے کہیں گے، نہ ہی کسی اور چیز کے لیے کہیں گے، نہ ہی شکریہ کی امید رکھیں گے، بلکہ اس کو الٹا آپ دعا دیں گے کہ بھائی میں مال تجھے دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت دے تجھے، اللہ تجھے برکت دے کہ تو اس طریقے سے محتاج نہ رہ جا، بلکہ دینے والا تو بن جا، لینے والا
تو نہ رہے. تو یہ دعا اس کو دینا ہے. وہ کچھ بھی آپ کو دعا نہ دے تو آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے. اگر آپ نے دعا کا مطالبہ کر لیا تو گویا کہ آپ نے صدقہ نہیں کیا بلکہ سودا کیا. یہ مال خرچ کرنے کے تعلق سے بات ہو گئی. اب مال جو خرچ کریں گے وہ کون سا مال ہونا چاہیے؟ حلال مال ہونا چاہیے. اس میں سود والا مال نہیں ہونا چاہیے. اب سود کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. سود کا مال نہیں ہونا چاہیے. اور سود کے 4 نتیجے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. سود کے 4 نتیجے. جو بندہ سود کھاتا ہے قیامت کے دن وہ پاگل بنا کر کے اٹھایا جائے گا. جو بندہ سود کھاتا ہے وہ جہنمی ہے. جو بندہ سود کھاتا ہے ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا, ایسے کو پسند نہیں کرتا. جو بندہ سود کھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا سود سے اپنے آپ کو بچاؤ. سود کسی بھی صورت میں تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھو پاؤں اتنا ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہو. کرائے کے گھر میں رہ لو لیکن لون لے کر کے کوئی فلیٹ مت خریدو. اس لیے کہ لون لینے کا, سود لینے کا کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی نہیں ہو سکتا آپ کو فائدہ. یہ آپ دماغ میں رکھیں, کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. سود سے ہمیشہ بچیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو گھٹاتا ہے, سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ تجارت کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی میں ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا چلتا ہے کہ نہیں چلتا, ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر لینے دینے کا معاملہ کرتے ہیں. حرام ہے, سود ہے, حرام ہے, یہ سود ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو بدلے میں زیادہ مانگتے ہیں. سود ہے. بھائی آپ نے مجھے 10,000 قرضہ دیا, میں 10,000 ہی آپ کو واپس کروں گا. اگر آپ نے مجھ سے کہا کہ 10,000 لے لو 11 واپس کرنا, یہ سود ہے. میں اپنی طرف سے بغیر کسی ایگریمنٹ کے شوق سے آپ کو 500 1,000 زیادہ دے دوں تو یہ الگ بات ہے. یہ تحفہ کہلائے گا کہ آپ نے میری مدد کی تھی تو میں آپ کو خوشی سے دے رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے امید رکھی یا آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ مجھے 10.5 واپس کرو گے, 11 واپس کرو گے, تو یہ سود ہو جائے گا اور یہ آپ کے اس 10,000 کو بھی حرام کر دے گا. تو سود سے بچنا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جب سود حرام کیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سود جب حرام ہو گیا تو قرضہ لینے دینے کا سسٹم تو رکھنا پڑے گا نا. تو قرضہ لینا دینا اپنے آپ اپنے سماج میں, معاشرے میں کرو. اللہ نے قرض لینا دینا جائز قرار دیا, لیکن قرض لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ قرض لینے کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک بندہ اگر شہید بھی ہو اور بنا قرضہ ادا کیے وہ مر جائے تو تب تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک قرضہ ادا نہ ہو. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, فرمایا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے, اس کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے قرض کے. قرض کا معاملہ جب تک ادا نہیں ہوگا معاملہ لٹکا رہے گا. تو بھائی سود حرام ہے, مجھے مال کی ضرورت ہے تو اب میں بینک سے لون نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ میرے لیے حرام ہے. کیا کروں گا؟ میں کسی کے پاس جاؤں گا جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے, اس سے قرضہ لوں گا. اب قرضہ جب آپ لیں گے یا میں لوں گا تو اللہ نے کہا کچھ اصول یاد رکھو. جب قرض لو یا دو تو لکھ لیا کرو. ہمارے یہاں لوگ لکھتے نہیں, اسی لیے معاملات خراب ہوتے ہیں. اسی لیے دو دوستوں میں کیا ہے, کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے دو رشتہ دار جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک جو ہے مقولہ مشہور ہے کہ میں آپ کو قرضہ دوں گا تو کل سے آپ نظر آنا بند ہو جائیں گے, کل سے آپ نظر آنا بند ہو جائیں گے, اسی لیے قرضہ ورضہ میں نہیں دوں گا. اور یہ سلسلہ چل رہا. دیکھیں مارکیٹ, دیکھیں کیسے کیسے اچھے اچھے لوگ, مالدار لوگ بھی دوسروں سے قرضہ لے کر کے رکھا ہے, 5 سال 10 سال ہو گئے, ادا کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ قرض لیں اور دینے کی نیت ہو تب تو اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے معاملہ. لیکن اگر دینے کی نیت سے آپ نے قرضہ نہیں لیا ہے تو پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کو مشکل بنا دیتا ہے. تو سب سے پہلی بات, قرضہ لو یا دو تو لکھ لیا کرو. نمبر 2, گواہ بھی بنا لیا کرو کہ بھائی فلانے نے فلانے کو مال دیا, یہ 2 لوگ گواہ ہیں, فلاں تاریخ کو دیا, اتنا مال دیا, واپسی فلاں تاریخ کو یہ جس نے قرضہ لیا ہے اس نے دینے کے لیے بولا ہے.
جب آپ لکھ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے ہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تمہارے معاملات خراب نہیں ہوں گے، تمہارے درمیان جو ہے دشمنی پیدا نہیں ہوگی۔ تو جب بھی قرضہ لو یا دو تو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی بڑی فضیلت ہے، اور ان دونوں آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہاں پر؟ معراج میں۔ اور معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چیزیں دی گئی؟ 3۔ کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، نمبر 2 نماز، نمبر 3 جی بخشش۔ کس کی؟ جو شرک نہ کرے، جو بندہ بنا شرک کیے دنیا سے چلا جائے گرچہ کتنا گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو بخش دوں گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ 3 تحفے ملے، اور ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت ہے، یاد کریں اس کو، یاد نہ ہو تو دیکھ کر کے پڑھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتہ، کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، جو رات میں پڑھ لے، پڑھ کر سو جائے، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ کس سے؟ یہ حدیث میں ذکر نہیں ہے، کس سے؟ کامن رکھا، ہر قسم کے نقصان سے، شیطان سے، گھر میں آگ لگنے سے، شارٹ سرکٹ سے، اور کسی چوری ڈکیتی سے، ہر طرح کے معاملے سے یہ دونوں آیتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے، ان کو پڑھا کریں۔ یہاں پر سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے۔ اب سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ آل عمران اس سورہ کا نام ہے، سورہ نمبر 3، کیونکہ اس میں عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ عمران کون ہے آگے چل کر کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آغاز ہوتا ہے اس سورہ کا الف لام میم سے، اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نزل علیک الکتاب۔ آپ کو بتاؤ، تورات، زبور، انجیل یہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے دونوں میں فرق؟ نازل ہونے کے اعتبار سے دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ تو بعد میں تبدیلی ہو گئی، قرآن میں نہیں ہوگی، یہ تو مطلب معلوم بات ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں، آپ اپنے اپنے حساب سے باتیں ٹھیک ہیں، لیکن بنیادی فرق، ساری کتابیں لے کر کے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وحی کے ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن ایک بنیادی فرق کہ تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں یکبارگی اتری، ایک ساتھ پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور قرآن ضرورت کے حساب سے 22 سے 23 سال میں اللہ نے نازل کیا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے رفتہ رفتہ اتارنا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بار اتارنا۔ یہ قرآن مجید کا ہے، دیکھیں ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے۔ قرآن کے لیے اللہ نے نزلہ کا لفظ استعمال کیا، اور تورات انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تعارف کی ایک اور دلیل، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں وہ شکل دے دیتا ہے۔ ہم سے اگر کہا جائے میں بہت اچھا جو ہے ڈیزائن بنا لیتا ہوں، بہت اچھی تصویر بنا لیتا ہوں، تو مجھ سے اگر کہا جائے کہ بھائی تصویر بناؤ انسانوں کی، کتنی بنا سکتا ہوں میں؟ 5، 10، 15، 20 الگ الگ، کوئی مطلب جو ہے سیم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، دیکھیں اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ، کوئی کسی سے ملتا جلتا نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ شکل دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان۔ بھاگو، کہاں بھاگ کر جا سکتے؟ بھاگ ہی نہیں سکتے، تم بھاگ ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی چیز، ایک ذرہ، ایک تنکا بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے چھپایا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ خود چھپ سکتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا پاور ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں 3 جگہ دین کا تذکرہ کیا، دین اسلام کا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟
دین اسلام. پھر آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی دلیل دی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ کہیے کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پل بھر میں کسی جو ہے عام انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی بادشاہ کو جو ہے گداگر بنا دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. پھر آگے بڑھیں. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. ہے کوئی جو یہ کام کرے؟ پورا سسٹم سال بھر کا بنا ہوا ہے. چاند کا اپنا، سورج کا اپنا. ایک مطلب جو ہے 0.0000 سیکنڈ بھی کوئی سورج چاند اپنے سسٹم سے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے. کیسے؟ مرغی سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انڈا ڈیڈ، لیکن اسی ڈیڈ سے اللہ تعالیٰ پھر مرغی یا مرغا نکالتا ہے. تو مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تو جس کو چاہے بغیر حساب کے روزی دے. تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یہ قدرت کی کچھ اور دلیل ہے. ایک اور بڑی دلیل دیکھیں قدرت کی اللہ تعالیٰ کی. مریم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. کون ہے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. تذکرہ کیا ان کا. یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو ان کی ماں نے نظر مان لیا، منت مان لیا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، وہ بچہ سمجھ رہی تھی، میں اس کو تیرے راستے میں وقف کر دوں گی پیدا ہونے کے بعد، لہٰذا میرا یہ عمل قبول کر لیں. لیکن جب پیدائش ہوئی، حمل کی مدت ختم ہوئی، تو انہوں نے بیٹی پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی اے اللہ تعالیٰ یہ تو میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے. اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ کیا پیدا ہونے والا ہے، کیا پیدا ہونے والی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ میری منت، میری نظر، میں نے لڑکے کے حساب سے نظر اور منت مانی تھی، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی. لیکن اے اللہ تعالیٰ اب میں کیا کرتی ہوں، میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ مریم. پتہ کیا چلا؟ جس دن بچے کی پیدائش ہو اس دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں. آج بچہ پیدا ہوا، آج ہی نام رکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ نام عورت بھی رکھ سکتی ہے، گرچہ باپ کا حق زیادہ ہے، لیکن اگر اس کو یہ لگے کہ میرا شوہر نہیں بولے گا تو ایک عورت بھی اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے. تو ماں نے نام رکھا. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس بچی کو اے اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. اے اللہ اس بچی کو اپنی پناہ میں لے لے اور تو اس کی دیکھ بھال کرنا. اللہ کہتے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اس ماں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور مریم کو اپنی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے لے لیا. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کس کے حوالے کر دیا؟ زکریا علیہ السلام کے. کون تھے مریم کے؟ خالو. مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. اچھا دعوے دار بہت تھے مریم کی کفالت کے لیے کہ بھائی میں اس کی کفالت کروں گا، اس کی خدمت کروں گا، اس کی دیکھ ریکھ کروں گا، اس کو پالوں گا، پوسوں گا. بہت سے دعوے دار تھے خاندان میں. لیکن زکریا کے حصے میں کیسے آئے؟ قرآن اندازی ہوئی. قرآن اندازی کیسے ہوئی؟ کہا کہ چلو دریا میں سب لوگ اپنا اپنا قلم ڈالو، اپنا پین ڈالو، جس کا قلم اوپر رہ گیا وہی مریم کی کفالت کرے گا. سب لوگوں نے ڈالا، سب کا پین نیچے چلا گیا. اور ظاہر سی بات ہے آپ اپنا پین ڈالیں گے پانی میں تو اوپر رہے گا، وہ نیچے رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ ہوتا ہے. تمام لوگوں نے پین ڈالا اپنا، زکریا علیہ السلام نے ڈالا تو ان کا پین اوپر رہ گیا. اس طریقے سے مریم ان کی کفالت میں آ گئی. اب جب مریم ان کی کفالت میں آئی تو زکریا علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کے لیے ایک اسپیشل جگہ رکھ دی. یہیں رہو گی، جو کرنا ہے یہی کرو، ہم تمہاری تربیت کریں گے.
اب کمال کیا ہوتا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جو لوگ نا امید ہیں زندگی سے انہیں سبق لینا چاہیے. جو لوگ نا امید ہیں اولاد کے نہ ہونے سے انہیں سبق لینا چاہیے. جو لوگ نا امید ہیں کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ کیسے پورا ہوگا انہیں سبق لینا چاہیے. جب زکریا علیہ السلام مریم کے پاس آتے تھے وجد عندہا رزقا، ان کے پاس کھانے پینے کی الگ الگ چیزیں پاتے تھے، پھل فروٹ پاتے تھے، اور فروٹ بھی ایسا کہ گرمی والا نہیں ہے، سردی والا ہے لیکن گرمی میں آ رہا ہے، سردی والا نہیں ہے لیکن یہاں اس موسم میں مل رہا ہے، بے موسم کا پھل مریم کے پاس. مریم سے سوال کرتے تھے انا لکی ھذا، بچی بتا تیرے پاس یہ کیسے آیا؟ میرے علاوہ کسی اور کو یہاں آنے کی پرمیشن نہیں ہے، میں لا کر کے دینے والا ہوں، تیرے پاس یہ سامان آیا تو کہاں سے آیا؟ بتا، کوئی اور انسان یہاں آنے والا نہیں ہے. قالت هو من عند اللہ، وہ ننھی سی بچی جواب دیتی ہے خالو جان یہ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اچھا، زکریا علیہ السلام اب تک باپ نہیں بنے تھے، نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ایمان تھا کہ اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اور دعائیں بھی مانگ رہے تھے، لیکن اب تک اولاد کی نعمت نہیں ملی تھی. جب دیکھا کہ مریم کو اپنی نظروں سے دیکھا کہ مریم کے پاس اللہ تعالیٰ وہ پھل بھیج رہا ہے، وہ فروٹ، وہ کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے جو بے موسم کے ہیں، جو میں نے لا کر کے نہیں دیا، ان کا ایمان مزید پختہ ہوا. ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے کھڑے یہ منظر دیکھنے کے بعد رب کو پکارتے ہیں رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ دینے والا تو ہے، تو اپنی طرف سے مجھے ایک نیک اولاد دے دے. انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی دعائیں سنتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا، تیرے علاوہ کوئی اور یہ کام کرنے والا نہیں ہے. مزاروں پر، درگاہوں پر چیزیں نہیں ملا کرتی، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. فنادتہ الملائکۃ، آپ کا ایمان جب ہوتا ہے، یقین کے ساتھ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ فوراً رسپانس بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، زکریا علیہ السلام اسی محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، فرشتے خوشخبری دیتے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنا. اور بچہ بھی کیسا؟ جس کا نام عرش والے نے رکھا ہے، جس کا نام یحییٰ ہوگا. دعا مانگتے تھے، اب تک دعا مانگتے تھے ربی انی وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الراس شیبا، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بظاہر بانجھ نظر آ رہی ہے، حالات میرے خلاف ہیں کہ میرے یہاں اولاد نہیں پیدا ہونے والی. لیکن کہتے ہیں کہ اے زکریا جب تمہیں ہماری طرف سے یہ نعمت مل جائے تو تم کیا کرنا؟ صبح شام اپنے رب کا ذکر کرنا. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ جب تک نعمت نہ ملے اللہ اللہ کرتے ہیں، ایسے ہی نعمت مل جائے بھاگ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. نہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، جب آپ کو چیز نہیں ملی تھی تب تو دعا کرنا ہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیز مل گئی اللہ کے شکر کے طور پر اس کا کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، صبح شام اس کو یاد کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور دلیل. اس کے بعد ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مریم علیہ السلام کے یہاں بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن یہ تذکرہ ہم یہاں نہیں کریں گے، یہ تذکرہ سورہ مریم میں انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ کی قدرت کی بہت ساری دلیلیں آج آپ نے دیکھ لی. تو یہ والی بات سورہ مریم کے جہاں ان کے نام سے مکمل سورہ ہے، مریم کے یہاں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے، بڑا ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں کریں گے. اس کے بعد دو باتیں میں آخری کی دو باتیں بتا کر بات کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نا، دین کا سودا کر لیتے ہیں، دین کا سودا کر لیتے ہیں، ذرا سا فائدہ دکھے تو نماز کو پیچھے ڈھکیل کر کے وہ فائدہ لینے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو بیچ کر
دنیا خریدتے ہیں ایسے لوگوں کو 5 سزائیں ملنے والی ہیں۔ نمبر 1 اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 1 ولا یکلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 4 ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ اور نمبر 5 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ایک چائے پر پھسل جاتے ہیں اور چائے کسی نے پینے کے لیے بلا لیا تو ہم نماز کو آنا بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ۔ ہم جو ہے دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، کسٹمر آئے گا آئے گا آئے گا اور نماز ہم 4 رکعت 4 کی 4 چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہم پیچھے آتے ہیں کہ ہم چلے گئے تو دکان میں کسٹمر آئے گا، ویسے ہی خالی چلا جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی خوش کر دے گا اور خود بھی خوش ہو جائے گا، لیکن اگر لوگوں کے لیے کام کرو گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، لوگوں کو بھی آپ سے ناراض کر دے گا۔ دین کو دنیا سے کبھی پیچھے مت کرو، دین کو آگے رکھو گے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ دنیا بنے نہ بنے لیکن آپ کی آخرت بن جائے گی۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو دنیا بنانے کے لیے دین کا سودا کر لیتا ہے، ایسا بندہ بے وقوف ہے۔ آخری بات وہ بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ دین کا تذکرہ کیا۔ سب سے پسندیدہ دین دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کوئی اگر اس دین کو مانتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا اپنا گھاٹا ہے، اور کوئی اس دین کو ماننے کے بجائے کوئی اور دین مانتا فلن یقبل منہ، تو اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اگر کوئی یہودی میرے بارے میں سنتا ہے، عیسائی کو میرے بارے میں خبر ہوتی ہے کہ آخری نبی آ گئے، دنیا کے کسی بھی انسان کو میرے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر وہ مر جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہنمی، وہ جہنمی۔ اب اس آخری دین کو ماننے میں ہی چاہ رہا ہے، یہی دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسی دین پر چلنے والے کے اعمال اللہ کیا قبول ہوں گے۔ آخرت کا منظر اللہ نے ذکر کیا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اس کو شرک ہے۔ تو یہ کام اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس پر ہمیشہ کے لیے کام۔ لیکن شرک کے برابر کا ایک اور گناہ ہے۔ نبی کو اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا خیال ہے؟ اگر کوئی نبی کو نہیں مانتا، بغیر نبی کو مانے دنیا سے چلا گیا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو شرک پر مر جانے والے کے لیے بھی جنت حرام، اور کفر یعنی کفر اکبر، کفر اکبر کا مطلب دین کی بنیادوں کا انکار کر دے، کوئی نماز کا انکار کر دے، یہ شرک نہیں ہے لیکن یہ کفر ہے۔ کوئی زکات کا انکار کر دے، کوئی روزہ کچھ نہیں مانتا، بھائی روزہ نہ رکھے ہوئے غلط بات، لیکن روزہ کو مانے ہی نہیں، یہ کفر ہے، کفر اکبر۔ کوئی حج کا انکار کر دے، میں حج چھوڑ نہیں مانتا، یہ کیا اپنا پیسہ لگاؤ جاؤ، یہ حج کیا ہوتا ہے میں نہیں مانتا، تو یہ کفر اکبر۔ تو ایک طرف شرک کرنے والا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت خراب ہو جاتی ہے اگر اسی پر مر جاتا ہے، اور ایک اور بندہ ہے کفر کر کے گیا ہو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے کی آخری آیت میں بیان کیا، فرمایا ان الذین کفروا، اللہ نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کافر بن کر کے ہی مرے۔ اللہ نے شرک والے کا تذکرہ نہیں کیا۔ شرک کفر ہو سکتا ہے لیکن ہر کفر شرک ہو یہ ضروری، ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر عورت انسان ہے لیکن ہر انسان عورت ہے، ہر مرد انسان ہے لیکن ہر انسان مرد ہے نہیں نا؟ تو ایسے ہی ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک ہے یہ ضروری نہیں۔ اللہ نے یہی کہا جو لوگ کفر کرتے گئے، کفر میں کفر اکبر آ گیا اور شرک بھی آ گیا،
کفر اکبر یا تو اللہ کا انکار کر دے، اللہ کے عبادت میں کسی اور کو شریک کر دے، نبی کا انکار کر دے، اسلام کے ارکان کا انکار کر دے، یہ کفر اکبر۔ تو جو اس پر مر جائے، آپ تصور کریں ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جو بندہ ایمان لائے بغیر دنیا سے گیا، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، اللہ کہتے مان لو اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی لا کر کے ہم کو دے اور اے اللہ یہ سونا لے لو اور ہمیں جہنم سے نجات دے دو، اللہ کہتے فلن یقبل، ہرگز اس کی طرف سے یہ زمین کے برابر سونا قبول نہیں کیا، نیور، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کیا چلا آپ کے ایمان کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ زمین کے برابر سونا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس ایمان کی دولت کی فکر کرو، اپنے عقیدے کو بچا کر کے رکھو، اپنے ایمان میں یقین میں کمی نہ آنے دو، اسلام کی بنیادوں پر اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اس چیز کو اپنی زندگی میں بٹھا کر کے رکھو، اور ہر قسم کے شرک، کفر اکبر سے، چھوٹے کفر سے، بڑے کفر سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ دنیا آپ کی نہ بنے، ایمان لے کر کے آپ گئے تو یقین مانی انشاءاللہ نجات آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، آپ کا کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، لیکن آخرت میں زمین کے برابر سونا بھی دے دیں تب بھی آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کا اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں جب زندہ رکھے، اسلام اور ایمان کو زندہ رکھے، خاتمہ و خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔